حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں تھیں۔ انہیں تمام جانوروں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا تھا تو تمام پرندے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ کیا کرتے تھے اور تمام انسانوں کی فوج ان کے دائیں اور بائیں جانب موجود رہتی تھی۔ جبکہ بعض تفاسیر میں یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ تھا کہ جس پر سب لشکر چلتا تھا اور ہوا اس کو لے کر چلتی تھی۔ شام سے یمن اور پھر یمن سے شام تقریباً 1 ماہ کی راہ ہے، لیکن ہوا اس کی مسافت کو آدھے دن میں طے کر دیتی تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا پر پرواز کر رہے تھے اور تمام جن اور انسان ان کے ساتھ حاضر تھے اور سب پرندے اپنے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کو سورج کی گرمی محسوس ہوئی۔ جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا تو تمام پرندوں کو موجود پایا مگر ہدہد کو نہ دیکھا۔ اسی وقت آپ نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے میرے پاس کوئی دلیل پیش نہ کی تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کروں گا، اور عقاب کو ہدہد کی تلاش میں بھیجا۔ عقاب نے فوراً ہی ہدہد کو لا کر حاضر کر دیا تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں گیا ہوا تھا؟ اس کے جواب میں ہدہد نے کہا کہ میں ایک خوشخبری لایا ہوں شہر سبا سے۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سبا ایک قوم تھی اور ان کا ایک وطن عرب میں یمن کی طرف تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ تو وہاں سے کیا خبر لے کر آیا ہے اور تو وہاں کس طرح گیا، اس کو بھی اچھی طرح سے بیان کرو۔ یہ بات سن کر ہدہد نے کہا کہ اے نبی، فلانے وقت جب آپ تخت سے نیچے اترے تھے اسی وقت میں نے ہوا پر اڑ کر دیکھا کہ میرا ایک ہم جنس ہدہد باغ کی دیوار پر بیٹھا تھا۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور میرے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ وہ بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ اس وقت کے بادشاہ ہیں تمام انسانوں، جنوں، پرندوں اور جمی مخلوقات کے۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا میں تو اس شہر کا رہنے والا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا نام سبا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شہر کی حکمران کون ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کی حکمران بلقیس نام کی ایک عورت ہے اور وہی اس ملک کی ملکہ ہے۔ اور اس نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہیں سب کچھ دکھاؤں۔ تب اس سے میں نے کہا کہ بہت دیر ہوئی ہے، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ کبھی بادشاہ یا لشکر کو پانی کی تلاش ہو تو اس وقت وہ مجھے تلاش کریں گے اور میں حاضر نہ ہوں گا تو مجھ کو سخت سزا دیں گے، کیونکہ میں پانی کے واسطے مقرر ہوں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصارت دی تھی کہ جس زمین پر پانی ہوتا یا نہ ہوتا وہ دور دور تک دیکھ کر بتا دیتا تھا، اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جاتا وہاں ہدہد کو اپنے ساتھ لے جاتے اور پھر اس کو پانی کے واسطے بھی بھیجتے تھے۔ جہاں وہ نشان دیتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کو بھیج کر تالاب یا کنواں کھدوا کر وہاں سے پانی منگوا لیتے تھے۔ الغرض اس ہدہد نے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور وہاں چل کر بلقیس دختر شراحیل کو دیکھو کہ اس کی شان و شوکت کیسی ہے اور اس کے حسن و اخلاق کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے کہنے سے اس جگہ پر گیا اور شہر سبا میں ملکہ بلقیس کو دیکھا کہ ایک بہت بڑا تخت ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی 30 گز ہے، جس پر وہ بیٹھتی ہے اور وہ بے دین ہے اور وہ آفتاب پرست ہے اور وہ اپنا کوئی شوہر بھی نہیں رکھتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو نے جو کہا مجھ کو معلوم ہوا، لیکن تو نے یہ کیسے جانا کہ وہ بے دین ہے؟ اس پر ہدہد نے کہا کہ اس کا تخت شاہی بہت بڑا ہے جس پر ہر قسم کے موتی، جواہرات اور پتھر لگے ہوئے ہیں، اور میں نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ اس کی قوم اس کو سجدہ کرتی ہے اور وہ سب کے سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور اسی کو خدا مانتے ہیں اور حقیقی معبود کو کوئی جانتا بھی نہیں۔
اے نبی مجھ کو آپ کچھ اعزاز عطا فرمائیے تاکہ میرے پاس آپ کا کچھ نشان باقی رہے اور پھر میرے بعد میرے فرزند بھی آپ کو یاد کرتے رہیں۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہدہد کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر اس پر اپنی مہر لگائی اور ہدہد کے حوالے کیا کہ یہ ملکہ بلقیس کو دو، اور وہ خط ہدہد اپنی چونچ میں لے کر شہر سبا میں ملکہ بلقیس کے دربار پر جا پہنچا۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے بلقیس کے محل تک 10 کوس کا فاصلہ تھا۔ جب ہدہد وہاں پہنچا تو اس نے ملکہ بلقیس کے محل کو بند پایا، لیکن اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے اندر جا کر دیکھا تو ملکہ بلقیس کو سوتا ہوا پایا، اور اس خط کو ملکہ بلقیس کی چھاتی پر رکھ کر چپکے سے نکل آیا۔ جب ملکہ بلقیس بیدار ہوئیں تو وہ خط اپنی چھاتی پر دیکھ کر حیران ہوئیں، اور جب اس کے لانے والے کو معلوم نہ کیا تو اپنے دل میں کچھ خوف زدہ بھی ہوئیں۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے اس خط کے بارے میں پوچھا، اور ان سے کہا کہ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ اس خط کو شروع بھی اللہ کے نام سے کیا گیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنی سلطنت پر زور مت دکھاؤ اور میرے پاس مسلمان ہو کر چلی آؤ۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم قوت اور جنگ میں اختیار رکھتے ہیں، اور یہ کام آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ سن کر ملکہ نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورج کی پرستش چھوڑ دو، اور اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گی تو وہ ساری سلطنت تباہ کر دیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے ہدیہ بھیجا کہ اگر واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو ہدیہ نہیں لیں گے۔ پھر ملکہ بلقیس نے مختلف اقسام کے ہدیے اور تحائف ایک ایلچی کے ہاتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدیے واپس بھیج دیے اور کہا کہ تم اپنے مال سے میری کچھ مدد نہیں کر سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، اور کہا کہ اب ہم تم پر ایسا لشکر بھیجیں گے کہ جس کا مقابلہ تم کر نہیں سکو گے۔ قاصد نے ملکہ بلقیس کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام اور ہدیے واپس کیے، تو یہ سن کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کی اطاعت کو قبول کروں۔ یہ کہہ کر ملکہ بلقیس نے سفر کی تیاری کی اور اپنے ساتھ لونڈیاں، غلام اور بہت سا لشکر بھی لے لیا۔ تو ہوا نے جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ ملکہ بلقیس شہر سبا سے عنقریب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہے، اور ہوا سے بھی پہلے جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا کہ ملکہ بلقیس کی پنڈلیوں پر بال بہت زیادہ ہیں اور وہ کچھ کم عقل بھی ہے، کیونکہ ان کی ماں جنوں سے تعلق رکھتی ہیں اور بنسبت انسان جن کم عقل ہوتے ہیں۔ جب جنوں نے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کی تو وہ خود بہت ڈرے کہ اگر ہماری بات جھوٹی ہوئی تو ہم کو ضرور سزا ملے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمانے کے لیے ملکہ بلقیس کی آمد سے پہلے اپنے تخت کی راہ میں ایک حوض بنوا کر اس پر ایک شیشے کا پل تیار کیا اور اس حوض میں مچھلیاں اور مرغابیاں بھی چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ میرے پاس ملکہ بلقیس کا تخت ان کی آمد سے پہلے حاضر کیا جائے۔ تو ایک جن نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں۔ پھر آصف نے اسم اعظم پڑھتے ہی ایک ہی پل میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی عقل کی آزمائش کے لیے کہا کہ اس کا تخت اکھاڑ دو اور اسے دوسرے طریقے سے جوڑ دو۔ پھر جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حوض کے کنارے پر آئیں، اور چونکہ پل شیشے کا تھا اس لیے انہیں لگا کہ شاید یہاں پانی ہے، تب انہوں نے پنڈلیوں تک کپڑا اٹھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پنڈلیوں پر کچھ بال نہیں ہیں۔ بالآخر ملکہ بلقیس مسلمان ہوئیں، اور جب ملکہ بلقیس کے سامنے ان کا تخت پیش کیا گیا کہ جس کو دوسرے طریقے سے جوڑا گیا تھا، تب وہ اپنے تخت کو فوراً پہچان گئیں۔ تو ملکہ بلقیس کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں اپنے نکاح میں لائے۔